اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین کی نسبت عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جینے کے لیے۔ جیسے انسان کے لیے ہوا، کھانا، پانی ضروری ہے سانس لینے کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا۔ اسی طرح سے ذہنی سکون کے لیے، دلی اطمینان کے لیے اخلاق کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی جتنی دل میں محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کے دل میں آئے گا۔ تو آج جس اصل ایک عنوان کے اوپر میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہے، ہاں، اور یہ بہت قیمتی اوصاف ہے۔ اس وصف کی اللہ کے نبی نے بھی تعریف کی اور اللہ رب العزت بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ وصف ہے حلم اور بردباری۔ سمجھ رہے؟ دیکھو، حلم اور بردباری یہ ایسے اخلاق ہیں کہ جو کسی انسان کے اندر ہو جائے، سمجھ رہے، تو یہ اجتماعی طور پر کامیابی کا سبب بنتا ہے، عزت، عظمت، ترقی، بلندی کا ذریعہ بنتا ہے اگر کسی کے اندر حلم اور بردباری آ جائے۔ حلم کی وجہ سے ہے نا، یہ بات سمجھ لے کہ انسان کے نفس میں وہ قوت اللہ دیتے ہیں، وہ قوت غضب غالب نہیں آتی، وہ قوت جو انسان کو غصہ دلاتی ہے، جلدی ہائپر ہو جاتا ہے، تو وہ چیز نہیں ہوتی اگر کسی کے پاس حلم ہے۔ اور ایک حلیم انسان کی جو مرضی اور اس کی منشا کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے یا اس کو کتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے لیکن وہ شور و شغب سے گریز کرتا ہے، چلانا، سمجھ رہے ہیں، گالی گلوچ کرنا، بلکہ صبر اور ضبط سے کام لیتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہترین فطرت پر، اللہ کیا فرما رہے، احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، فاحسن تقویم، ہے نا؟ تو اللہ نے بہترین فطرت پر پیدا کیا اور وہ تمام اللہ رب العزت نے عادات رکھی ہیں کہ جن کی بنا پر اچھائیوں کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، برائیوں سے اعتراض کرے، گریز کرے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ خوبصورت صفت، وہ صفات حمیدہ انسان کو فطرتاً پسند ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ فلاں سامنے والا ایسا رہے، وہ یوں ڈسپلین میں رہے، اس طرح رہے، اس طرح طور طریقے سے رہے، چلائے نہیں، غصہ نہ کرے، وہ دوسروں کے لیے یہ چیز تو پسند کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ انسان کی خصلت میں ہے کہ وہ یہ چیز پسند کرتا ہے، اچھائی کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی خصلت رکھی ہے نا، وہ اس کی صفت ہے اچھی چیز کو پسند کرنا۔ اور جو بری خصلتیں ہیں وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو خیر سے جو ہے نا، اچھی باتوں سے محبت ہوتی ہے اور بری باتوں سے وہ نفرت ہوتی ہے، وہ دور بچتا ہے۔ تو یہ جو صفت ہوتی ہے نا، جس انسان میں بھی ہو، بلکہ اگر یہ صفت کسی قوم یا قبیلے میں ہو نا، ہر انسان، ہر قوم اعلیٰ اخلاق اس کے اندر جو ہے اس کا وجود میں آتے اور ہر کوئی ایسے شخص کی قدر کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، جھوٹ، فریب، ظلم، ناانصافی، تشدد، تان کرنا، بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، فساد جیسے گناہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنی بھی گناہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے یہ سب ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو برے گناہ ہے ہی۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو سچائی ہے، صفائی، صاف گوئی ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، رفاقت ہے، تعاون ہے، رحم ہے، انصاف ہے نا؟ اس طرح سے وفا ہے، نرمی کرنا، خلوص سے پیش آنا، خود غرضی سے بچنا اور معاف کرنا اور میٹھے کلام سے بات کرنا جسے ہم شیریں کلامی کہتے ہیں، ہے نا؟ خوش مزاجی، صلح و صفائی کرنا، میل ملاپ کرنا اور حلم اور بردباری جو ہے اس کو ہمیشہ، اور ہر قوم میں ان چیزوں کو، ہر ذات والوں نے، ہر قوم والوں نے ان چیزوں کو پسند کیا اور ان چیزوں کو اچھا سمجھائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ صفات جو ہے یہ بہت قابل احترام صفت ہے۔ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو،
تو اس نے کہا کہ کچھ اور فرمائیے، تو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. کئی بار اس نے یہ بات دہرائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کو یہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث جو ایک ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کی طرف پہنچنے والی تکلیفوں کو وہ برداشت بھی کرتا ہے، تو وہ اس شخص سے کئی بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کی طرف پہنچنے والی تکلیفوں پر جو ہے نا برداشت خاطر ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو پتہ چلا بعض لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں کسی سے رشتہ رکھنا ہے، ہم بہتر، ہمارا گھر بہتر، ہمارا گھر کا کونا بہتر، ہمیں کسی سے نہ ملنا ہے، نہ لینا دینا کرنا ہے، نہ ہم کسی کے گھر جائیں، نہ کوئی ہمارے گھر آئے. سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی چارگی، رشتہ داری، سمجھ رہے ہیں نا، جو حقوق بتلائے ہیں رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ایک رحم، یہ ساری چیزوں کو لے کے چلنا یہ انسانیت ہے. اور ان میں چلتے وقت جو تکالیف پیش آ رہی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ شخص بہتر ہے. کون؟ وہ مسلمان لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، وہ شخص کئی بہتر ہے اس شخص سے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے رکھے اور لوگوں کی بات پر غصہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں. ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ دیکھو، حلم، بردباری اور حلم، سمجھ رہے ہیں، نبھانا، برداشت کرنا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے اندر شامل ہے. اللہ رب العزت حلیم نہیں ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا حلیم. اللہ حلیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور ہے، حلیم ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اللہ کی جو صفت حلیم ہے، ہاں، تو اللہ رب العزت کو یہ صفت اپنے بندے میں بھی پسند ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ حدیث، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ بردباری اور نرم روی ہے. یعنی نرم کلامی سے بات کرنا، برداشت کرنا. سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی کی پوری زندگی دیکھیں یہی ہے. ایک بار ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے مسجد کے جو صحن ہوتا ہے نا وہاں پر بیٹھ کر اس نے پیشاب کر دیا. تو کچھ لوگ اسے مارنے کو دوڑے. صحابہ نے دیکھا نا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اس کو چلانے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ جا رہے، اس کو منع کرنے، تو اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا. تو اسے کیوں مارتے ہو؟ ایک ڈول پانی بہا دو، مت مارو. وہ تو بیچارہ دیہاتی ہے، اس سے نہیں معلوم آدھا، مارو مت، برداشت کرو. آج نہیں گالی گلوچ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر چڑ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو مار دینا، تو یہ حلم بردباری نہیں ہے. اللہ کو یہ چیزیں بالکل ناپسند ہے. سمجھ رہے؟ تو اس حدیث سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے آسانیاں فراہم کی ہے، اور اللہ کے نبی کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے بھیجا ہے، انہیں مشکلات میں ڈالنے نہیں بھیجا. تو ہمیں بھی اللہ نے اسی لیے دنیا میں پیدا کیا. سمجھ رہے؟ ایک بار اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو صحابہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹے کپڑے کی چادر اوڑھے ہوئے تھے. تو ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی کی چادر پکڑی اور اتنی تیز کھینچا نا کہ ہمارے نبی کی گردن پر نشان پڑ گیا. کبھی ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہی، اکثر عورتوں کے ساتھ، کہ وہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھی ہوتی ہے تو کوئی بچے نے دوپٹہ اچانک کھینچ دیا تو وہ اتنی تیز رگڑ پیدا ہوتی ہے نا کہ گردن پر ہے نا نشان پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور نا جلن ہونے لگتی ہے، اتنی تیز وہ رگڑ ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ دیہاتی آیا، اس نے، جنگلی تھا نا، اس نے اللہ کے نبی جا رہے تب چادر پکڑی اور کھینچ لی اتنی تیز، تو اللہ کے نبی کی گردن میں نشان آ گیا اور رگڑ گئی اللہ کے نبی کی گردن پہ چادر. سمجھ رہے؟ مگر اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ مسکراتے ہوئے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنی ضرورت بتلائی کہ اے نبی اللہ، میرا یہ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کی ضرورت پوری کر دی. بہرحال یہ ہے حلم اور بردباری. سمجھ رہے؟ جو انسان کو عظمت اور بلندی عطا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں تحمل مزاجی، برداشت کرنا، حلم و بردباری، یہ بے مثال واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں، ایک نہیں. اور یہی حلم و بردباری جو ہے کسی دوسری شخصیت میں ملنا ہی مشکل ہوتا ہے. ہمیں آج تو کسی دوسرے میں کیا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں.
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری ہمیں انسانی تاریخ کو کھنگال لیں، کوئی ایسا حلیم اور بردبار ہمیں نہیں ملا، سمجھ رہے، جو ہمارے نبی نے حلم اور بردباری کا ثبوت دیا۔ اگر ہم اپنی نبی کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی کیسی مشکلیں، کیسی کیسی مصیبتیں، آلام کا ہمارے نبی نے سامنا کیا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تصور اگر ہم کریں گے نا تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے، ہماری روح کانپ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیا۔ مسلمانوں سے کوئی بھی ایسا کام سرزد ہو جاتا جو حلم اور بردباری کے خلاف ہو نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کوئی بھی سامنے اگر کوئی کچھ کرے اور ہم حلم اور بردباری کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، لڑائی، فساد، ہے نا، قتل تک۔ آج دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، کیوں؟ برداشت ختم ہو گئی ہے، حلم بردباری ختم ہو گئی ہے نا، مار دینا، دھکا دے دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حلم اور بردباری کی کتنی بڑی جو ہے نا ہمیں کہ کہتے ہیں بار 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 ہمیں حلم اور بردباری کا سبق دیا کہ حلم اور بردباری بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ حدیث سناتی ہوں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ ایمان قبول کیا، انہوں نے اسلام لایا، تو اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنے قبیلے والوں کو بھی دین کی دعوت دو۔ تو وہ گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کوئی اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ بہت مایوس ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا نبی اللہ، اس طرح سے کسی نے اسلام نہیں قبول کیا، اور کہا کہ یا نبی اللہ کہ آپ میرے قبیلے والوں کو بددعا دے دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سمجھ رہے ہیں؟ کیسی بردباری، دیکھیں کیسا برداشت۔ لوگوں نے کیا سوچا کہ اب تو قبیلہ دوست تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اس نے کہا ہے اللہ کے نبی سے بددعا دے دیجئے اے نبی اللہ، ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا، میری بات نہیں سن رہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا کہ لوگوں کو لگا اب تو بددعا دینے والے قبیلہ دوست کے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمارے نبی نے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ بددعا رد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرمائیے، ان کو اسلام میں داخل فرمائیے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ واپس اپنے قبیلے والوں کو دعوت دو اسلام کی۔ تو جب وہ دوبارہ گئے تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حلم، بردباری، متحمل مزاجی، سمجھ رہے ہیں؟ بسا اوقات ہمیں غصہ آتی ہے کہیں اپنے ماں باپ پر، کہیں اپنے شوہر پر، کہیں اپنے بچوں پر، کہیں اپنے ساس پر، کسی نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، جان جل جاتی ہے کہ کیا بولوں، لیکن بجائے گالی دینے کے، بجائے بددعا دینے کے، بجائے الٹا سیدھا بولنے کے، جبکہ دل دکھائے اور ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوتے ہیں۔ استاذہ ہمیشہ کہتی ہے جب بھی تمہارا دل دکھا ہو، تمہیں رونا آ رہا ہو، تم وہ جو تمہاری آنسو ہیں نا، وہ تم اپنے آنسوؤں کو، اپنے دکھے دل کو مطلب اس کی رخ کو موڑ دو اور فوراً اللہ کی طرف امت کے لیے رونے لگو۔ ایسے تو ہمارا دل دکھتا نہیں ہے، ایسے تو ہم اللہ کے سامنے رو نہیں رہے، تو ایسا ہی اللہ کے سامنے ہمیں دکھ کسی بات اور کا ہے لیکن ہم اللہ کے سامنے روئیں امت کے لیے، ہے نا۔ اسی طرح سے سامنے والوں کو کوسنے کی بجائے ہم اللہ سے اسی رونے میں، اسی دل دکھے کے ساتھ اگر دعا کرے کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت عطا فرمائیے، فلاں کو نرم مزاج بنائیے، یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ تکلیف کا معاملہ کیا، آپ عافیت کے ساتھ مجھے بھی معاف کریے، اسے بھی معاف کریے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، تو وہ دکھی دل کے پاس اللہ ہوتے تو ہماری دعائیں تو قبول کریں گے نا، سمجھ رہے۔ تو ایک مرتبہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اسی بات پر کہ ایک ماں تھی، اس کے بچے کو اس نے کہا، اور کہتے کہ وہ بچہ جو ہے جو اس وقت کعبے کے امام ہے وہ شخص ہے، تو وہ ہمیشہ جب بچہ غصہ کیا کہتے ہیں اماں کو ستاتا تو اماں خالی یہی کہتی یا اللہ اسے کعبے کا امام بنا دے، یا اللہ اسے کعبے کا امام بنا دے، بددعا نہیں دیتی کہ تو نے مجھے ستا دیا، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ماں غصے میں بولتی نا، تو غصے میں بھی بددعا کی بجائے دعا ہی کرتی، سمجھ رہے کہ اللہ اس کو کعبے کا امام بنا دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو واقعی وہ کعبے کے امام بنے اپنے وقت کے،
تو یہ ہے برداشت کے وقت حلم، برداشت کے ساتھ کام لینا اور بددعا کی جگہ دعا دینا، جیسے ہمارے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انتہائی حلیم، متحمل مزاج، بردبار، یعنی لوگوں کے حق میں دعا کرنے والے، بددعا کرنے والے نہیں تھے، سمجھ رہے، بددعا کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے، اللہ والوں کے، کہ کیسے کیسے انہوں نے وہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، عمر بن عبدالعزیز، تو وہ گشت کر رہے تھے، جیسے بادشاہ رات میں گشت کرتا ہے نا، تو مسجد میں جو ہے جب وہ داخل ہوئے تو چاروں طرف اندھیرا ہی تھا مسجد میں، ایک شخص سویا ہوا تھا، تو چونکہ مسجد میں اندھیرا تھا تو جو بادشاہ تھا وہ شخص، بادشاہ کے پیر اس شخص کو لگ گیا، تو اس آدمی کے نیند میں خلل پڑا نا، تو اس نے جھنجھلا کے کہا کیا پاگل ہے، سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سکون کے ساتھ کہا نہیں، پاگل نہیں ہوں۔ سپاہی ان کے پاس کھڑے تھے، سوچا کہ وہ آدمی کی گستاخی پر سزا دے، لیکن خلیفہ نے روک دیا ہے نا۔ اس نے کیا کہا خلیفہ نے؟ اتنا ہی پوچھا نا کہ کیا تم پاگل ہو، تو میں نے جواب میں بول دیا نہیں ہوں، بات آئی گئی ہو گئی، سمجھ رہے؟ تو ایک حلیم بردبار انسان ایسا ہوتا ہے۔ اگر اسی کی جگہ کوئی تھوڑا ظالم بادشاہ ہوتا یا غصے والا بادشاہ ہوتا تو تم کو پتہ ہے میں تم کس سے بات کر رہے ہو، کون ہوں میں، ہے نا، اس کو چار بات سناتا، یا پھر اندھیرا ہے اسی لیے دکھا نہیں، یا اور وہ بھی بھڑک جاتا۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو علم اور بردباری کے کا جو ہے ہمیں وہاں پر کیا کہتے ہیں تحمل کے ساتھ ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ جیسے گھر میں ہی اگر ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، ہمارے بھائی وغیرہ ہیں، کوئی گھر میں بیچ میں چلنے لگا تو ہم چڑ گئے، ہم نے تیز آواز میں بات کی، یا سامنے والے ہی نہیں تیز آواز میں بات کی تو ہم بھی بھڑک گئے کہ پھر جاؤں نہیں کیا، جانا تھا مجھے، تو ہم خاموش ہونے والے بنے، ہے نا، معافی مانگنے والے بنے، جھک جانے والے بنے، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی قوت برداشت کی مثال دی تھی، اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث جو بیان کی نا کہ تم میں ایسی صفت ایسی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے نا، وہ یہ اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی۔ حلیم اور متحمل مزاج تھے، لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا ایک شخص نے انہیں برا بھلا کہا نا، لیکن آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، اپنی راہ لے لی، تو وہ آدمی بھی بہت عجیب تھا، پیچھے پیچھے آیا، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے آیا کہ اور میں ان کو برا بھلا کہوں، ان کی مذاق اڑاؤں۔ تو جب احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے میرے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب اپنے محلے کے قریب پہنچے نا تو وہ رک گیا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس آدمی سے کہا دیکھو اب تک تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اور بھی کچھ غبار ہے نا، تم اور بھی نکال لو بھڑاس، میں یہاں کھڑا ہوں سن لوں گا، لیکن اگر میں محلے میں چلا گیا اور تم نے مجھے برا بھلا کہا نا تو پھر لوگ اگر سن لیں گے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا، سمجھ رہے؟ ہم ہوتے تو محلے والوں کو آواز دے کے بلاتے، دیکھو یہ مجھے کیا بول رہا ہے، کس کو ماروں۔ تو بہرحال برداشت بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلیم بردبار متحمل مزاج بنائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس کی دعوت دیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ بتائیں کہ کیا ہوتی ہے حلم اور بردباری۔ سیدھا دل پر دعا پڑھ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔